بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین واولادہ واصحابہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہوئے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں. یہ جگہ سہل صلوات پڑھیں خاندان جیسا کہ مسلسل آپ کی خدمت میں آج 5واں روز مجلس اعزا سے یہ خطاب ہے بعنوان قرآن مجید اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام. محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سب ادیان کے اوپر غالب کر دے. اگرچہ مشرکوں کو کافروں کو اس سے جتنی بھی تکلیف ہوتی رہے مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی آخری حجت اور اللہ کا منتقم اور اس کائنات کے اندر جب تشریف لائے گا تو یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا اور ہر طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی صدائیں بلند ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں جہاں چھوڑا تھا ہم بات کر رہے تھے کہ ہر نبی کی جس نے تصدیق کی کم از کم اس کے پاس 3 عہدے تھے. حضرت ابراہیم کی تصدیق کی حضرت لوط نے، وہ خود نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے بھائی. اسی طرح سے حضرت جو ہے وہ موسیٰ کی تصدیق کی کس نے؟ حضرت ہارون نے، اور وہ خود حضرت ہارون نبی، نبی کے بیٹے اور نبی کے بھائی. اور اسی طرح حضرت یحییٰ نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ کی. حضرت یحییٰ خود نبی اور نبی کے بیٹے اور جو ہے وہ نبی کے خالہ زاد بھائی. کل آیات میں تمام اس موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا اور بات کر رہے تھے کہ جو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا وہ بھی کوئی عام شخص نہیں ہونا چاہیے. جب باقی نبی وہ چھوٹے نبی ہیں ان کی تصدیق کرنے والے اتنے بڑے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا تصدیق کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. اور خدا نے یہ ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے من ربہ جو مصطفیٰ کا
جو تصدیق کرنے والا ہوگا وہ بندوں کی طرف سے نہیں ہوگا، رب کی طرف سے ہوگا. کس کی طرف سے ہوگا؟ رب کی طرف سے ہوگا. یتلو منہ، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ فوراً بعد میں آئے گا مصطفیٰ کے. جس طرح والشمسی والضحاہا والقمری اذا تلاہا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً آفتاب نکلتا ہے، جیسے شمس رسالت غروب ہوگا آفتاب امامت طلوع ہوگا. ماشاءاللہ، بسم اللہ. یعنی تالی ہوگا، بلا فصل ہوگا. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا من ہو، رسول میں سے ہوگا. وہ رسول کا صرف خاندان سے نہیں، رسول کی منیت پر فائز ہوگا، اس کا نفس ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ 3 نشانیاں بتانے کے بعد اللہ نے یہاں پر بڑا پھنسایا، مسلمانوں کو، مومنوں کو بڑا پھنسایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اولئک یؤمنون بہ، تم امت مصطفیٰ میں سے مومن فقط وہ ہوگا جو محمد کے گواہ پر ایمان لے کر آئے گا. ماشاءاللہ، کل ایمان نعرہ حیدری. مومن فقط وہ ہوگا کہ جو محمد کے گواہ پر ایمان لائے گا. اور پھر اللہ نے عجیب جملہ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مَن يَكْفُرْ مِنْهُ أَحْزَابٌ مِنَ الْأَحْزَابِ، کہ جو گروہوں میں سے، فرقوں میں سے محمد کے گواہ کا انکار کرے گا. ماشاءاللہ. جو بھی گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، 72 فرقے جہنمی ہوں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری امت کے جتنے فرقے ہیں، جس نے بھی تیرے گواہ کا انکار کیا مَعَدُهُ فَالنَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ماشاءاللہ، بسم اللہ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم ہوگا. یعنی قرآن سے یہ پتا چلا باقی 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ اس وجہ سے جائیں گے کہ ان کے پاس علی ابن ابی طالب نہیں ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور پھر فرمایا وَلَا تَكُوا فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ، خبردار محمد کے گواہ میں کبھی شک مت کرنا، محمد کے گواہ میں کبھی شک مت کرنا. اِنَّهُ مِن رَبِّكَ، یہ چونکہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، چونکہ یہ عام گواہ نہیں ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے، یہ حق ہے. لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اکثر اس پر ایمان نہیں لائیں. یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے جو محمد مصطفیٰ کا گواہ ہے. پتہ چلا محمد کی امت میں سے حق پہ وہ ہے جو علی کا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حق پہ وہ ہے جو علی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پریشان ماشاءاللہ، بسم اللہ. ما ننسخ من آیت او ننسخ، اللہ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے، کیا اللہ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے نعتے بخیر منہا او مثلہا، یا اللہ اس آیت سے بہتر لے کر آتا ہے جو اس جیسی لاتا ہے. ماشاءاللہ، بسم اللہ. اللہ جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے تو یا تو اس سے بہتر لاتا ہے یا کم از کم اس جیسی لاتا ہے. علم تعلم، کیا تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے بہتر لانے پر بھی قادر ہے، اس جیسی لانے پر بھی قادر ہے. آؤ دیکھیں قرآن مجید میں آیت کسے کہتے ہیں. جب کوئی آیت منسوخ ہو جائے تو کیا ہوگا؟
اللہ یا اس سے بہتر لائے گا یا اس جیسی لائے گا. قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرمانے لگا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے میرا حبیب تجھے میں نے مبعوث اس لیے دیا ہے کہ تو قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کرے. آیات مطلب قرآن, آیات مطلب قرآن. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا حضرت سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ کا کلام اللہ نے نقل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا کہ عیسیٰ نے یہ کہا انی قد جئتکم من ربکم بآیۃ, انی قد جئتکم من ربکم بآیۃ, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کے معجزات لے کر آیا. ماشاءاللہ بسم اللہ. آیت مطلب معجزہ, آیت مطلب قرآن, آیت مطلب معجزہ. بولے نا میرے ساتھ, بولے ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. ماشاءاللہ. آیت مطلب قرآن, آیت مطلب معجزہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے صحاب کو نہیں. اصحاب السفینہ, کشتی کے ساتھیوں کو, ماشاءاللہ بسم اللہ, جو کشتی میں سوار ہوئے ان کو نجات دی. اور فرمایا وَلَجَعَلْنَاهُ آیَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے دلیل بنایا. آیت مطلب دلیل, آیت مطلب قرآن, آیت مطلب معجزہ, آیت مطلب دلیل. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمانے لگا کہ بی بی مریم کا جو پیچھے میں پچھلی تقریروں میں وہ آیتیں پڑھ چکا ہوں, اللہ نے جب کہا بشارت دی کہ تجھے بیٹا عطا کروں گا, نام اس کا عیسیٰ ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بی بی کہنے لگی کہ کیسے ہوگا جب کہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں. قال کذالک, کہا بی بی ایسے ہی ہوگا, اللہ کا یہ امر ہے, یہ ایسے ہی ہوگا. اور قال ربک, تیرا پروردگار یہ کہتا ہے علی حین, یہ میرے لیے آسان ہے. ماشاءاللہ بسم وہ اللہ. کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے یا جیسے خلق کرے, یہ امر الہی سے پیدا ہوگا, نطفے سے نہیں. ماشاءاللہ. یہ امر الہی ہوگا اور یہ اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ بڑا آسان ہے. وَلَا جَعَلْنَاهُ آیَةً لِلنَّاسِ, بسم اللہ. ہم اس بچے کو اپنے پروردگار کی قوت کا مظہر بنا کر بھیجیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. ہم اللہ کی قوت کا مظہر بنا کر اس بچے کو اس کائنات میں بھیجیں گے. ہم اس کو ہادی بنا کر بھیجیں گے. آیت مطلب قرآن, آیت مطلب دلیل, آیت مطلب معجزہ, آیت مطلب ہادی, آیت مطلب قوت مظہر پروردگار. اب آئیں, اللہ کہتا ہے ننسخ من آیت, اگر جب اللہ کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے یا اللہ اس آیت کو بلا دیتا ہے تو اس سے بہتر لاتا ہے یا اس جیسی لاتا ہے. یا اس جیسی لاتا ہے. اللہ اگر قرآن کی کوئی آیت منسوخ کرتا ہے یا اس سے بہتر لے کر آ جاتا ہے یا اس جیسی لے کر آتا ہے. اگر جو اللہ نے اپنے بندوں کو جو دلیلیں دی ہیں اگر ان میں سے کسی کو منسوخ کرتا ہے تو اس کے بعد والے اپنے بندے کو یا اس سے بہتر دیتا ہے یا اس جیسی دیتا ہے. پھر آیت مطلب ہے معجزہ, اللہ جو اپنے بندوں کو معجزات عطا کرتا ہے اس کے بعد والا جو اس کا بندہ آتا ہے یا تو اس سے بہتر اسے معجزہ دیتا ہے ماشاءاللہ بے شک بے شک, یا اس جیسا معجزہ عطا کرتا ہے. پھر آخر میں فرمایا میں اس بچے کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر بھیجوں اور میں اسے پوری انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجوں گا. یعنی اللہ جب ایک ہادی بھیجتا ہے, جب اس کو اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد یا اس سے بہتر لاتا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ, یا اس جیسا لاتا ہے. اللہ نے آدم کو بھیجا, آدم کو اٹھایا, نوح کو بھیجا.
नूह को उठाया, इब्राहीम को भेजा, इब्राहीम को उठाया, मूसा को भेजा, मूसा को उठाया, उसकी जगह ईसा को भेजा, ईसा को उठाया, अपनी सबसे बड़ी आयत मोहम्मद मुस्तफा को भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्लेमान नारा हैदरी। अब अल्लाह का वादा है, या तो वो इससे बेहतर भेजेगा या इस जैसा भेजेगा। तमाम मुसलमानों का अकीदा है मोहम्मद से बेहतर इस कायनात में कोई नहीं, मखलूकात में से इससे बेहतर तो नहीं आ सकता, मगर इस जैसा आना वाजिब है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने जब मोहम्मद मुस्तफा को उठाया, उसकी जगह अली को भेजा, अली को उठाया, हसन को भेजा, हसन को उठाया, हुसैन को भेजा, हुसैन को उठाया, अली ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, अली ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, मोहम्मद बाकिर को भेजा, मोहम्मद बाकिर को उठाया, जाफर सादिक को भेजा, जाफर सादिक को उठाया, मूसा काज़िम को भेजा, मूसा काज़िम को उठाया, अली रज़ा को भेजा, अली रज़ा को उठाया, मोहम्मद तकी को भेजा, मोहम्मद तकी को उठाया, अली नकी को भेजा, अली नकी को उठाया, मोहम्मद हसन अस्करी को भेजा। और क्या कहने आपके, अल्लाह ने आपके हिस्से में आयतुल कुबरा को रखा। अल्लाह ने आपके लिए अपनी आयत कुबरा को रखा। इस वक्त जो हमारे पास अल्लाह का सबसे बड़ा, अल्लाह का हादी जो मौजूद है, जो मिस्ल मुस्तफ़ा है, वो इस वक्त जो है वो पर्दा गायबत में जो है वो इंतजार कर रहा है कि अल्लाह कब हुक्म देगा कि उस कायनात के अंदर आएगा और इस धरती को अदल इंसाफ से भर देगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इरशाद फरमाया कि वजअलना इब्न मरियमा व उम्मुहु आयतन लिल आलमीन। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हमने इब्ने मरियम को और इब्ने मरियम की मां को आयत बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाने लगा दूसरी जगह पर, वजअलनाहा व इब्नाहा, हमने मरियम को और उसके बेटे को आयतन लिल आलमीन बनाया, आलमीन के लिए आयत। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। बनस्से कुरान मजीद बीबी मरियम है आयतुल्लाह, ऐसा है या नहीं? बेशक, बेशक। बनस्से कुरान मजीद बीबी मरियम भी है आयतुल्लाह और हजरत ईसा भी है आयतुल्लाह। दोनों माँ बेटा है आयतुल्लाह। लेकर खुदा की कसम कुरान बोल उठा, जब हजरत ईसा की विलादत बासआदत का वक्त करीब आया, अल्लाह ने अहादीस के अंदर मिलता है, अल्लाह ने कहा बीबी यहां से निकलो, ये जो है ये बैत बैतुल इबादत ला बैतुल विलादत, और कहा कि इला मकानिल शरकिया, हमने उस दीवार को शक किया और वहां से बीबी मरियम को निकाला, वो मकाने शर्की की तरफ चली गई। वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत एक खजूर के तने के नीचे आई, ये भी आयतुल्लाह, उसकी माँ भी आयतुल्लाह। विलादत के वक्त इनको यहाँ से निकाल दिया गया। उनके क्या कहने कि जिसको और जिसकी माँ को काबा को शक करके उसमें बुलाया गया, उसकी माँ कैसी होगी, वो बच्चा कैसा होगा। सुलेमान नारा हैदरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हैदरी। वो माँ कैसी होगी जिसे काबा की दीवार शक करके बुलाया गया और फिर उसने उस बच्चे को उस अल्लाह के घर के अंदर जन्म दिया। और खुदा की कसम फिर आयतुल्लाह, ये भी आयतुल्लाह, इसकी माँ भी आयतुल्लाह। और फिर आगे बढ़े, खुदा की कसम ये हजरत ईसा भी आयतुल्लाह है, हजरत ईसा की माँ भी आयतुल्लाह। हजरत ईसा खुदा की कसम हजारों बरस से
چوتھے آسمان کے اوپر اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ مجھے حکم دے میں اپنے امام کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنے امام کی بارگاہ میں جا کے اس کے ہاتھوں پہ بیعت کروں. حضرت عیسیٰ ہے آیت اللہ، اس کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. صلی اللہ اس کا امام یقیناً آیت کبریٰ ہونا چاہیے. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عقیدے قرآن مجید کے مطابق ہونا چاہیے. خدا کی قسم میں نے اپنی گردن کو اللہ اور امام زمانہ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں نے یہ وعدہ کیا اللہ امام زمانہ کے ساتھ کہ جو کہوں گا سچ اور حق کہوں. ماشاءاللہ بسم اللہ. یہ حکم کہ وہ رہے کعبہ سے دور دور. مریم کو تھا یہ حکم کہ وہ رہے کعبہ سے دور دور، کہ دیوار کعبہ شک ہوئی علی کے واسطے. ماشاءاللہ 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 بات حق کہنی چاہیے، کسی کو اچھی لگی یا بری لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا لَنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اے مصطفیٰ ہم تجھے معراج پہ لے کر گئے تاکہ تجھے دکھائیں اپنی آیات کبریٰ میں سے آیت کبریٰ، اپنی آیات میں سے آیت کبریٰ. یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی چونکہ یہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تمام خطباء سے سنتے آ رہے ہیں کہ باقی مسلمان کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. مسلمان بہت ساروں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرورت کائنات نے وہاں پر اللہ کو دیکھا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہم سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تو نظروں کو دیکھتا ہے، کوئی نظر اسے نہیں دیکھتا. ماشاءاللہ بے شک. جب موسیٰ جیسا نبی نہیں دیکھ سکتا، عام بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ نظر آنے والی ہستی نہیں ہے، وہ ایک طاقت کا نام ہے. اور پھر بہت سارے ہمارے خطیب کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت نے رسول اللہ نے مولا علی کو دیکھا. اس کے اوپر کوئی روایت نہیں، کوئی روایت اس کے اوپر نہیں ہے. ہاں لہجہ مولا علی کا تھا، لہجہ مولا علی کا تھا. قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، جو روایتیں ہیں، وہ ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے قریب جب کعبہ قوسین اللہ نے کہا تو جو کہا نا قریب ترین آگے، وہ حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. اور وہاں پر آیات کبریٰ کیا ہے، وہ پریشان ہو گیا. ماشاءاللہ بسم اللہ. حقیقت بھی بیان ہونی چاہیے یا نہیں؟ بے شک. اس میں کوئی شک نہیں. یہ وہاں سے اس دنیا کے اندر آئے، کائنات ان کے سامنے بنی، یہ ہر چیز کے اوپر شاہد ہیں. اور وہ میرا مولا علی جو نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمینوں کے رستوں سے آسمانوں کے رستے بہتر جانتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی وہاں جا نہیں سکتے. ماشاءاللہ بسم اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی وہاں جا نہیں سکتے. یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی. ایک لحظہ کے لیے بھی خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے. اس لیے مولا کائنات کا اس وقت یہاں پر زمین پہ ہونا واجب تھا محمد مصطفیٰ کے بعد. اچھا یہ ٹاپک انشاءاللہ بعد میں. اللہ نے کہا کہ میں اپنی آیات میں سے آیت کبریٰ کو تمہیں دکھاتا ہوں. مکیال المقارن امام کے اوپر جو کتاب لکھی گئی. اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جو اپنی کتاب لکھی سب سے پہلے 350 ہجری کے اندر، اور غیبت نعمانی 360 ہجری کے اندر کتاب لکھی گئی. اسی طریقے سے عصر ظہور آیت اللہ قرآنی نے یہ کتاب لکھی. اسی طرح 100 کے قریب میرے پاس کتابیں جو 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب میں نے جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں خریدی ہے. اور میں ان مومنین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں کے بہت سارے مومنین نے بھی میری مدد کی ہے وہ کتابیں خریدنے میں. 100 کے قریب میں نے خود جو فقط امام پہ لکھی گئی کتابیں ان کو میں نے خریدا اور 2 سال کے اندر میں نے ان کی پوری سٹڈی کی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کون سی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو معراج پر بلایا، جب اللہ کا حبیب معراج پہ گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا حبیب کہ میں نے جب اس پوری دنیا کے اندر نظر ڈالی تو جس سے زیادہ مجھے عزیز کوئی نظر نہیں.
माशाल्लाह बिस्मिल्लाह इसलिए मैंने पूरी मखलूक में से तुझे चुना और तुझे अपने नामों में से नाम दिया, मैं महमूद हूँ, तू मोहम्मद है। फिर फरमाया मैंने दोबारा जब इस पूरी मखलूक पे नजर की, मैंने तेरे भाई, तेरे वसी, तेरी बेटी के शोहर अली इब्न अबी तालिब को चुना माशाल्लाह बिस्मिल्लाह और मैंने उसका नाम भी अपने नाम से दिया, मैं आला हूँ, वो अली है। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह फिर फरमाया कि मैंने उसके बाद तेरी बेटी जनाबे सैयदा को चुना, माशाल्लाह मैं फातिर समावात वल अर्ज़ हूँ, वो फातिमा है। और फिर फरमाया मैंने उसके बाद तेरे बेटे हसन को चुना, उसके बाद मैंने तेरे बेटे हुसैन को चुना, मैं कदीमुल एहसान हूँ और वो हुसैन है। मैं अगर कदीम से इस मखलूक पर एहसान करता चला आता हूँ तो वो हुसैन के सदके में करता। माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह मैंने तुम पंजतन को चुना और उसके बाद तुम्हारे दूसरे औलाद को चुना और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी इमाम तक सबका जिक्र किया। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरा हबीब, अगर कोई तेरा उम्मती इतनी इबादत करे कि चमड़े की तरह खुश्क हो जाए, चमड़े की तरह खुश्क हो जाए, तुम 14 की विलायत का मुनकर हो जाए, जन्नत तो दूर है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह अगर अज़ल से ये 14 सितारे हाजी माशाल्लाह होते, अगर अज़ल से ये 14 सितारे हाजी मट्टी खराब होती आदम से रहनुमा की, माशाल्लाह माशाल्लाह खराब होती आदम। मैं 14 का अगर कोई मुनकर हो गया तो उसको जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने दूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या मुहम्मदो अतुहिब्बु अन तराहुम, ए मोहम्मद क्या तू इस चीज को पसंद फरमाता है कि मैं तुझे उनको दिखाऊं? नाम या रब्बे, आप परेशान है? नाम या रब्बे, हाँ परवरदिगार जरूर दिखाओ। फरमाया फराफा फइरफा अर्रासी, ए मुस्तफा अपने सर को बुलंद फरमा। मुस्तफा फरमाते हैं फरफात अर्रासी, मैंने अपने सर को जब बुलंद फरमाया मैंने क्या देखा, बेअनवारिना अलीन व सय्यदतिन वल हसन वल हुसैन इला आखिरही व काइमुन वस्तहिम कअन्नहु कौकबुन दुर्री। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह मैंने देखा कि 14 अनवार थे, उन 14 अनवार के दरमियान में कायम का नूर ऐसे था कि जैसे कौकब दुर्री होता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद, जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, सब नूरों से ज्यादा चमक रहा था। मोहम्मद मुस्तफा पुकार उठे या परवरदिगार या रब्बे मन हाउला, ये कौन है कि जिसका नूर हम 14 से सबसे ज्यादा चमक रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अहमदो इकरम हाज़ल कायम, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ऐ मेरा हबीब, नाम से पुकारा या अहमद, इसका एहतराम करो, ये मेरा कायम है। युहल्लिलु हलाली व युहर्रिमु हरामी, ये मेरे हलाल को हराम करेगा, मेरे हराम को हराम करेगा। यही वो है कि जिसके जरिए से इंतकामो मिनल आदाई, अपने दुश्मनों से इसके जरिए से मैं इंतकाम लूंगा। मेरा यही वो मुंतकिम है कि तय्यराने अल्लाह तो वल अज़्ज़ाओ यखरुजु मिनहुमा व यहरिकुहुमा, ये वही मेरा कायम है जो ये दो बुतों को इर्द गिर्द से निकालेगा और निकाल के जला देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुल ईमान नारा हैदरी। ये जो बुत इधर उधर पड़े हुए हैं इनको निकालेगा आकर और आके जला देगा। इसके जरिए मैं इंतकाम लूंगा, इसके जरिए मैं इंतकाम लूंगा और तेरे शियों के दिलों को इसके जरिए से ठंडा करूंगा। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, तेरे शियों के दिलों को
اس کے ذریعے سے ٹھنڈا کروں گا. کل میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا کہ خراسانی کا خروج ہوگا. 3 خروج ایک ہی وقت میں. میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ کل اس کی تفصیل بیان کروں گا. 3 خروج ایک ہی وقت میں ہوں گے. شام سے سفیانی اٹھے گا. یہ وہ باتیں جس پہ تمام مسلمان اتفاق ہے، یعنی یہ تواتر کے ساتھ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں. شام سے خراسانی اٹھے گا. امام نے فرمایا کہ وہ دور سے دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے کانا ہے، یہی دجال ہوگا. دجال. وہاں سے سفیانی اٹھے گا، ایران سے خراسانی اٹھے گا، یمن سے یمانی اٹھے گا. امام نے فرمایا یہ تینوں کا ایک ہی وقت میں جو ہے وہ خروج ہوگا. تینوں کا ایک ہی وقت میں خروج ہوگا. اور سب سے زیادہ پرچم جس کا اہم ہوگا، میرے مولا فرماتے ہیں وہ ہوگا یمانی کا پرچم. پھر میرے مولا نے فرمایا خراسانی جو ہوگا اس کے لشکر میں امام زمانہ کے 313 اصحاب میں سے اکثر اس کے لشکر میں ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کریں، توجہ. ایک آدھا نہیں، میرے پاس جتنے چاہیں حوالوں کے ڈھیر لگا دوں گا. میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجل من اہلکم، اہل قوم میں سے ایک مرد مجاہد اٹھے گا، یدعون الناس الی الحق، لوگوں کو وہ حق کی طرف بلائے گا، لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا. اور فرمایا سیاتی زمان، ان قریب وہ زمانہ آئے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ اہلہ قوم اور اس کے اہل حجت علی المخلوق، ہماری طرف سے تمام مخلوق پر حجت بن جائیں گے. علم قوم سے پھوٹے گا. اور پھر ارشاد فرمایا میرے مولا نے ارشاد فرمایا صحابی سے، آتدری لما سمی قوم، کیا جانتے ہو تم قوم کو قوم کیوں کہتے ہیں؟ جانتے ہو تم قوم کا قوم نام کیوں رکھا گیا ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ ورسولہ وانت عالم یا ابن رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے یا آپ یا ابن رسول اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں. فرمایا میرے مولا نے سنو، اس وجہ سے کہ انہم، کہ ایرانی جو ہیں، جو قوم کے رہنے والے ہیں، وہ قیامونا بقائمنا، ہمارے قائم کے ساتھ قیام کریں گے. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. اور فرمایا من غیب ہی الی ظہور ہی، وہ غیب سے لے کے ظہور امام تک ماشاءاللہ. بسم اللہ. امام کی نصرت نہیں چھوڑیں گے، امام کی نصرت نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ ریاح العاصف، تیز آندیاں بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی. ماشاءاللہ. بسم اللہ. پھر فرمایا وہ اتنے مضبوط دل ہوں گے، ان کے گھروں میں جا کے گھس کے ان کے ساتھ لڑیں گے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اور پھر میرے مولا نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کیا ان وعدہ اولنا وجعلنا علی العباد، کیا تم یہ چاہتے ہو جب ہمارا پہلا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کریں گے اور وہ تمہیں گھروں میں گھس کے ماریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یبدلو قومکم غیر قومکم، اے عربو تمہاری جگہ پر غیر قوم کو لے آئے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. پریشان ہے. یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں اس لیے پریشان ہے سرکار. کیا تمہاری جگہ پہ غیر عربوں کو لے آئے؟ کیوں؟ جب یہ آیت سنی سارے عرب تھے، صحابی تو سارے عرب تھے، سارے پریشان ہو گئے، سب پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ کہا کہ تم عرب سارے اسلام کو چھوڑ جاؤ. سبحان اللہ. تم سارے عرب اسلام کو چھوڑ جاؤ گے، تمہاری جگہ پہ اسلام آ جائے گا اجمیوں کے پاس. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اجمی کون سے ہوں گے جن کے پاس اصلی اسلام آ جائے گا؟ پاس بیٹھے تھے سلیمان فارسی، سبحان اللہ. کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ میرا بھائی سلیمان، اس کے اہل علاقہ اس وقت سارے مسلمان ہوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اور فرمایا اصلی مسلمان ہو گئے. اور فرمایا وَيَضْرِبْنَا، یہ تمہیں اتنا مارے گے کہ اونا اوجنا
الاسلام کہ تم پھر پلٹ آؤ گے اسلام کی طرف. اسلام کی طرف. ماشاء اللہ. بسم اللہ. یہ تمہیں اتنا ماریں گے. اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا, توجہ کیجئے گا, یہ جا کے تلاش کریں, وقت پہ بہت کم رہ گیا ہے, 1 منٹ اور اس کے بعد باقی انشاءاللہ بات. امام نے فرمایا جو خراسان کا رہبر ہوگا اس کا دایاں ہاتھ شل ہوگا, سبحان اللہ. یا دوسری نشانی بنائی اس کے دائیں ہاتھ پہ تل ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس کی قیادت میں شعیب طالقانی جس کا تعلق تہران سے ہوگا وہ پرچم کو بلند کرے گا. اس کے زیر سایہ تمام اصحاب اور اکثر اس میں امام زمانہ کے سپاہی جو ہوں گے وہ نکلیں گے. ادھر سے سفیانی نکلے گا, وہ ایران پہ قبضہ کرنا چاہے گا. ان کی جنگ ہوگی شیراز میں. ماشاء اللہ. بسم اللہ. ان کی عراق اور ایران کے بارڈر کے قریب شیراز لگتا ہے. ان کی جنگ ہوگی شیراز میں. یہ ایرانی اس کو وہاں سے بتائیں گے, یہ پھر شام بھاگے گا. ماشاء اللہ. یہ پھر شام بھاگے گا اور پھر یہ وہاں سے وہاں جو ہے وہ مدینہ کی طرف جائے گا. اور پھر ہمارا مولا نے کہا یہ فتح کرتے ہوئے کہ سفیانی شام کو فتح کرے گا, فلسطین کو فتح کرے گا, اس پہ قبضہ کرے گا, مدینے پہ قبضہ کرے گا. یزید نے 3 دن تاراج کیا تھا مدینے کو. یہ سفیانی خبیث میرے مولا فرماتے 30 دن تاراج کرے گا مدینہ. یہ صرف یہ نسل ایسی ہے 30 دن مدینہ کو تاراج کرے گا. اس وقت میرے امام جو ہے انشاءاللہ کل بتاؤں گا پھر کس طرح میرے امام جو ہے وہ خروج فرمائیں گے. اور اس دین کی خاطر حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کیا, اپنے اصحاب, اپنے بچے, اپنی عورتیں, وہ رسول کی بیٹیاں کہ جن کا نام بھی ادب سے لیا جاتا ہے, انہوں نے دین کی خاطر اپنی چادریں قربان کر دی. مسلمانوں, آج جناب حر کی شہادت کا مجھے کہا گیا. ہاں, ایک وقت وہ بھی تھا, علماء نے لکھا کہ بہت سارے مومنین حر کی قبر کی زیارت نہیں کرتے تھے. کہتے تھے ٹھیک ہے اس نے توبہ کر لی, مگر یہی شخص ہے, سب سے بڑا گناہگار یہی ہے, یہی امام کو لانے والا کربلا کے اندر, سب سے پہلے روکنے والا یہی. اور مومن اس کی زیارت نہیں کرتے تھے. آیت اللہ محسن اصفہانی انہوں نے حکم دیا کہ حر کی قبر کو کھودا جائے. حر کی قبر جب کھولی گئی, وہ بی بی زینب نے جو اپنی دکھیاری ماں کا رومال دیا تھا, حر کے سر پہ بندھا ہوا تھا, اس کو کھولا گیا تو فوراً خون جاری ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت پھر مومنین کو یقین آیا اور حر کی قبر کو پھر بند کیا گیا. آیت اللہ اصفہانی 90 سال کے ہیں. جتنی قربانیاں, آپ میرے پاس ٹائم نہیں, میرا دل تھا تفصیل سے میں بیان کرتا, جتنی قربانیاں اس خاندان کی ہیں علماء میں سے, علماء کہتے ہیں کہ جب بروز حشر ہوگا یہ سب سے آگے ہوں گے. اتنی قربانیاں اس خاندان کی. 90 سال کی ایج ہے. جب حر کی قبر پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ اے حر, میرا دل کرتا ہے کہ بیٹھ جاؤں, میرے اندر طاقت نہیں ہے, 90 سال میری عمر ہے, جسم کانپتا ہے, کھڑا ہو نہیں سکتا, لیکن تیرا روب اتنا ہے میں تیرے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. اگرچہ تو سید نہیں, میں سید ہوں, لیکن جو کام تو نے کیا اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی نہ کر سکتا. جو کام تو نے کیا ہے وہ بڑا کام تھا. ہاں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ 10 محرم جب آنے والی تھی اس وقت پانی بند تھا, ہر کسی کو بچے عزیز ہوتے ہیں, ہر کسی کو جو ہے اولاد عزیز ہے, ہر کسی کو جو ہے وہ اپنی جان عزیز ہے. ہاں, حسین کے لشکر سے کوئی نکل کے یزید کے لشکر میں چلا جاتا یہ بات ماننے والی تھی. یزید کے لشکر سے نکل کے حسین کے لشکر میں جانا یہ بڑی عجیب بات تھی اس وقت. اور یہ سب سے بڑا مجرم تھا, سب سے بڑا مجرم تھا, رستے میں روکنے والا ہو. جب اس نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا اس وقت بی بی سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا روئی.
سب سے پہلے بی بی کو رولانے والا یہ. اور چونکہ میرے مولا نے تمام باتیں بتائی تھی بی بی کو, بی بی نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا, اب مجھے یقین ہو گیا میری چادر لٹے گی, میرا بھیا ذبح ہو جائے گا. اس وقت جو ہے, اس وقت حر نے روکا اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا, اے حر تیری ماں تیرے غم میں, تیری ماں تیرے غم میں روئے. عجیب جملہ حر نے کہا. بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ حر کی توبہ قبول ہو گئی. اس نے کہا اے حسین, عرب کا کوئی اور بندہ ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا, میں تجھے کیسے کہوں تیری ماں جو فاطمہ زہرا, تیری ماں جو زہرا ہے اس کا نام میں کیسے لوں. آزادارو بس سب کچھ چھوڑ دیا. یہ آیا جب 10 محرم کی رات آئی نا آزادارو, اس وقت بھی یہ ادھر تھا لشکر یزید میں. جب 10 محرم کی سحری کا وقت آیا, یہ امر سعد کے پاس گیا. کہا امر سعد کیا کوئی چارہ ہے کہ یہ جنگ رک جائے؟ کہا نہیں, اب یہ جنگ نہیں رک سکتی. اچھا آیا, اپنے پاس آتا ہے, اپنے ساتھی کو کہتا ہے, اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کے پاس. اس نے کہا کہ نہ تجھے حسین قبول کرے گا, تو نے کام وہ کیا ہے, چونکہ یہ خیمے ہٹانے والا یہ, پانی بند کرنے والا یہ, یا یہاں سے دریا کے کنارے سے پیچھے لے جانے والا یہ. کہا نہ تجھے حسین کریں گے پسند اور ادھر سے بھی تم نکالے جاؤ گے. کہا جو بھی ہو جائے میں حسین ابن علی کے پاس ہوں گا. حسین بڑا قریب ہے, حسین بڑا قریب ہے. آزادارو یہ چلا, اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, گھوڑے پہ سوار ہوا, گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گیا. حبیب ابن مظاہر نے جو دیکھا, ایک مرتبہ کہا صحابیوں اہل بیت کو اپنے گھیرے میں لے لو, ہو سکتا ہے کہ کوئی بیویوں کے اوپر حملہ نہ کر دے. آزادارو ادھر حضرت عباس آگے بڑھے, کہا جلدی کرو جوانان بنی ہاشم, حسین ابن علی کو حصار میں لے لو, اور کوئی مولا کے اوپر حملہ نہ کرے. جب دور سے دیکھا, جب آیا نزدیک تو حر تھا. آزادارو اس کے پاس اور کچھ نہ تھا, اس کے پاس ایک رومال تھا. اس نے رومال سے اپنے ہاتھوں کو باندھنا شروع کیا. جب باندھنا شروع کیا, حسین نے کہا حبیب پیچھے ہٹ جاؤ, عباس پیچھے ہٹ جاؤ, میرا مہمان آ گیا, میرا مہمان, ہائے حسین تیری سخاوت کے قربان, میرا مہمان آ گیا. آزادارو مقتل والوں نے لکھا حسین اپنی شبی سے نہ اترے تھے کہ اس نے اپنا ماتھا حسین کے قدموں پہ رکھا. کہا زہرا کے لال میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, میری توبہ قبول ہو سکتی. آزادارو سنو گے کتنا بڑا لقب دیا میرے مولا نے. کہا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. کہا یا حسین میں اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتا, میں اجازت چاہتا ہوں میرا بیٹا پہلے جائے. آزادارو بیٹا گیا, ایک مرتبہ اس نے آواز دی, جلدی سے جانے لگا. حسین نے کہا ہاں اے حر رک جا, تو بوڑھا ہے, تیرا بیٹا جوان ہے. اور کیا بوڑھے باپ کے لیے یہ روا ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پہ جائے. حسین اور 10 محرم کو جب علی اکبر کا لاش آئے اور تو کیسے برداشت کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.